بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ اسٹوڈنٹس، سبق کی ابتدا سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر لیسن آپ کو بآسانی میسر ہو سکے۔ آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے صفات روات یا مرتبہ قبولیت کے اعتبار سے خبر مقبول کی 4 اقسام پڑھی تھیں اور صحیح لذاتی ہی کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں باقی 3 اقسام جو ہیں حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری ہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح لغیری ہی، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسی حدیث جس کے راویوں میں صحیح لذاتی ہی کی تمام شرائط پائی جائیں لیکن ضبط کی کچھ کمی ہو، جو کہ تعدد طرق سے پوری ہو جائے۔ اب یہ تمام شرائط کون سی ہیں؟ پیچھے والے لیکچر میں آپ نے پڑھ لی کہ اس کی 5 شرائط ہیں، وہ 5 کی 5 شرائط صحیح لغیری ہی میں پائی جانی چاہیے، لیکن ایک شرط جو تھی ضبط، وہ چاہے حفظاً ہو یا کتابتاً ہو، راوی اس کو زبانی یاد کرتے ہوں یا لکھ کر حدیث کو محفوظ کر لیتے ہوں۔ یہ جو ایک شرط تھی، یہ اس میں اگر کسی سند میں کم پائی جائے اور ساتھ ہی تعدد طرق سے یعنی بہت سی اسناد اس کو مل جائیں تو وہ حدیث صحیح لغیری ہی کہلائے گی۔ مثال کے طور پر امام ترمذی نے کتاب الطہارت میں یہ حدیث نقل کی، عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ان محمد سے لے کے قال تک یہ حدیث کا حصہ سند کہلاتا ہے، اور لولا سے لے کے صلاۃ تک جو حدیث کا حصہ ہے یہ حدیث کا متن کہلاتا ہے۔ امام ترمذی نے کتاب الطہارت میں یہ حدیث نقل کی، سیدنا محمد بن عمرو وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور انہوں نے روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر جو ہے وہ بوجھ محسوس نہ کرتا تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا۔ یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی نے نقل کی۔ اس کے بارے میں حافظ ابن صلاح علوم الحدیث میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں محمد بن عمر، یہ راوی صدق و عدالت میں تو معروف ہیں لیکن ان میں ضبط کی کمی پائی جاتی ہے، اور یہ جو ضبط کی کمی ہے اور دوسری اسناد سے یہی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث صحیح لغیری ہی کے مرتبے پر فائز ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ضبط کی کمی اس راوی میں پائی جا رہی تھی، اس حدیث کی ایک اور سند ہمیں مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہی حدیث صحیح لغیری ہی کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا حکم یہ ہے، چونکہ یہ خبر مقبول کی اقسام میں سے ہیں، اور خبر مقبول پہلے بھی بتا چکا کہ تمام کی تمام خبر مقبول قابل حجت ہوتی ہیں۔ ہاں، یہاں یہ بات ہے کہ صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی اگر کسی موقع پر ان دونوں کا کمپیریزن پایا جائے تو وہاں پہ حدیث صحیح لذاتی ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی اور حدیث صحیح لغیری ہی اس سے کم تر درجے کی ہوگی۔ یہاں پر تحصیل الحدیث میں ایک اور بحث بھی کی گئی، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات محدثین ھذا حدیث صحیح الاسناد لکھتے ہیں اور بعض اوقات ھذا حدیث صحیح لکھتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد اگر کہا جائے گا تو اس کا درجہ تھوڑا کم ہوگا،
بجائے اس کے کہ کوئی محدث جو ہیں حاذا حدیث صحیح لکھیں تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات حاذا حدیث حسن الاسناد لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات حاذا حدیث حسن لکھا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں پہ حاذا حدیث حسن الاسناد کہا جائے گا اس کا درجہ کم ہوگا بنسبت اس حدیث کے کہ جس کے بارے میں محدثین کہیں گے حاذا حدیث حسن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حسن لذاتہ۔ تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے راویوں میں صحیح لذاتہ کی تمام شرائط، وہی جو 5 شرائط تھیں، وہ 5 کی 5 شرائط پائی جائیں لیکن ضبط میں کچھ کمی ہو جو کہ تعدد طرق سے پوری نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے آپ نے صحیح لغیرہ کی تعریف پڑھی، اس میں بھی اس کی بھی یہی ڈیفینیشن تھی، لیکن وہاں پہ جو ضبط کی کمی آ رہی تھی وہ متعدد اسناد سے تعدد طرق سے پوری ہو رہی تھی، اور حدیث حسن لذاتہ میں وہ کمی جو ضبط کی رہ جاتی ہے وہ تعدد طرق سے پوری نہیں ہوتی۔ تو بیسک ڈیفرنس دونوں میں یہی ہے صحیح لغیرہ اور حسن لذاتہ میں، کہ اگر ضبط کی کمی پائی جائے اور وہ پوری ہو جائے تو صحیح لغیرہ، اور اگر وہ پوری نہ ہو تو حسن لذاتہ۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حدثنا قتیبۃ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی کا ان ابی عمران الجونی ان ابی بکر ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرۃ العدوفی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ابواب الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ سیدنا قتیبہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان الضبعی نے، اور انہوں نے روایت کیا ابو عمران الجونی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری سے سنا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دشمن کی موجودگی میں سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے وہ تلواروں کے سائے میں ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جعفر بن سلیمان الضبعی جو ہیں ان میں ضبط کی کمی پائی جاتی ہے۔ محدثین ان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ان میں جو ضبط کی کمی پائی جاتی ہے، اور یہ کمی تعدد طرق سے پوری بھی نہیں ہو رہی، یعنی یہ حدیث مبارکہ جو ان ابواب الجنۃ تحت ظلال السیوف، اس حدیث مبارکہ کا متن ہمیں دوسرے اسناد میں نہیں ملتا، تو لہٰذا اس حدیث کو حدیث حسن لذاتہ ہی کہیں گے۔ برعکس پچھلی صحیح لغیرہ کے وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمی اگر پوری ہو جائے، اب مثال کے طور پہ اگر اسی حدیث میں کمی پوری ہو جاتی تو اسی حدیث کو حسن لذاتہ کی بجائے صحیح لغیرہ کا مرتبہ دیا جانا تھا۔ حسن لذاتہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث بھی قابل حجت ہوتی ہے، لیکن اس کا درجہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری جو ہے وہ حدیث کی جو قسم تھی وہ حسن لغیرہ ہی ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی حدیثیں ضعیف ہوتی ہے جس کی اسناد زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ضعف کا سبب راوی کا فاسق ہونا یا کاذب ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دیگر امور ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سند میں انقطاع ہو سکتا ہے، یا کسی راوی کا مجہول ہونا، وہ بہت زیادہ معروف نہ ہو، تو یہ سبب اس کا ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ان عاصم بن عبد اللہ عبید اللہ ان عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ ان ابیہ ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت علی نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارادیتی من نفسک و مالک بنعلین قالت نعم فاجازا۔ سیدنا عاصم بن عبید اللہ اور یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ بنی فزارہ، ایک قبیلے کا نام ہے بنی فزارہ کی ایک خاتون، اس نے جو ہے وہ شادی کی تھی اور حق مہر 2 جوتے رکھوائے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا
کہ کیا تو اپنے نفس اور مال کے بدلے ان دو جو جوتے ہیں ان پر حق مہر پہ تو راضی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں راضی ہوں۔ فاجازہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کی اجازت دے دی۔ اب یہاں پہ یہ روایت عاصم بن عبید اللہ جو ہیں ان میں حافظے کی، ان کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ ان میں حافظے کی کمزوری پائی جاتی ہے، اور حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابو حردد سے جو ہے وہ مرویات موجود ہیں۔ تو جب اس حدیث کی متعدد سندیں پائی گئیں تو یہ حدیث ضعف سے نکل کر حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر 2-3 باتیں بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ حصول قوت کو صرف 2 سندوں سے آنا کافی ہے، یعنی جہاں پہ ذوق پایا جائے گا تو 2 سندیں اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو وہ قوت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مقبول کی تمام اقسام سے حجت لینا بھی درست ہے، کیونکہ حدیث مقبول ہوتی ہی وہ ہے کہ جو قابل حجت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ حدیث حسن احکام حلال و حرام میں حجت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی حدیث حسن ہو اور اس سے کوئی حلال یا حرام کا حکم ثابت ہو رہا ہو تو وہ حکم اس حدیث حسن سے لیا جائے گا۔ اگر حلال حکم ہے تو حلال کا حکم دیا جائے گا، اور اگر اس میں حرام کا کوئی حکم ہے تو حرام کا حکم دیا جائے گا۔